جی شاہ صاحب، کئی لوگوں کی نمائندگی کی ہے، ایک تعداد ہے، روحانی علاج کے بستوں پر بھی اس طرح کے مریض آتے ہیں، کسی کا پیٹ خراب ہے، معدہ خراب ہے، سینے میں تیزابیت ہے، کیا فرمائیں گے؟ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ طبی علاج بھی فرمائیں، روحانی علاج بھی فرمائیں ماشاءاللہ۔ دیکھیں کچھ ٹوٹکے ہم اس میں جو نسخہ ہیں وہ مختصر اپنے روحانی علاج میں ہم بیان کرتے ہیں، اور ایسی چیزیں جو ہمارے کچن کی زینت بنی ہوتی ہیں، جی وہ ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا جو ہے باورچی خانہ ہمارا دواخانہ ہے۔ صحیح۔ تو آج میں نے دیکھیں ادرک منگا کے بھی رکھی ہے، یہ سوال جو ہے وہ آپ نے مجھے بھیجا تھا، تو اس تعلق سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے کہا دائمی قبض، لوگ اس کو بعض اوقات مرض نہیں سمجھتے، تو یہ ام الامراض ہے۔ ام الامراض، کہتے ہیں ماں کو، صحیح، یعنی مرضوں کی ماں ہے۔ اب ڈاکٹر نے اس پہ جو تحقیقات چل رہی ہیں تو اس کے تانے بانے نا قبض کے کینسر سے جا کر ملتے ہیں۔ یا اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے۔ آمین۔ قبض کے مرض کو آپ نارمل نہ لیں، قبض کا مرض جس کو ہے اس کا علاج کریں، غذائی علاج کریں۔ آپ ایسی غذاؤں سے، برگر، پیسٹری کھا رہے ہیں اور بیکری آئٹمز کھا رہے ہیں، پیٹ جام ہو رہا ہے آپ کا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور آج جو چیز میں لے کر آیا ہوں وہ آپ کے سامنے ادرک ہے، سبحان ماشاءاللہ، یہ ہے۔ اس کو عربی میں زنجبیل کہتے ہیں، انگلش میں اس کو جنجر کہتے ہیں، اردو میں اس کو ادرک کہتے ہیں۔ سوکھی ہوئی ادرک کو سونڈ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اللہ کرے کہ یہ بالکل اپنی اصل حالت میں ملے، یہ بھی اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، پھر بھی فائدہ دے گی یہ تر کیفیت میں ابھی خشک نہیں ہے۔ ہاں، خوش نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ خوش نہیں، اس کے علاوہ کیمیکل سے دھلی ہوئی ہے، یہ وائٹ نہیں ہوتی۔ اگر اوریجنل آپ دیکھیں گے نا، یہ بلیک ہوتی ہے۔ اچھا، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کو کیمیکل سے دھوتے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال اگر آپ تلاش کریں گے نا تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی، وہ آپ ڈھونڈ لیں گے تو آپ کو وہ والی ادرک بھی مل جائے گی۔ بہرحال وہ نہیں مل رہی، آپ اسی سے کام چلائیں، اس کو اچھی طریقے سے دھو لیں، اور یہ آپ کے بہت سارے کاموں میں، خصوصاً بلغمی امراض میں جو لوگ مبتلا ہیں، دائمی قبض میں مبتلا ہیں، کھانسی میں مبتلا ہیں، ان سب کا جو ہے یہ ادرک علاج ہے۔ ہاں، چند باتیں میں اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، بہت کام کی ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے۔ پھر اس کے بعد روحانی علاج بھی میں بہت آسان آپ کو عرض کروں گا کہ اگر کسی خون کی روانی درست نہیں ہے، اس میں بھی یہ فائدہ مند ہے۔ سینے کے اور بلغم اور دائمی کھانسی میں یہ فائدہ مند ہے، دائمی قبض میں فائدہ مند ہے۔ اس کی چائے بنا کے پی جا سکتی ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں کاٹ کر رکھ لیں، اور اس کو آپ جو ہے وہ اس کے بعد نمک چھڑک کر کھا سکتے ہیں۔ سیلیڈ کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا سوکھی ہوئی ادرک کو سونڈ کہتے ہیں۔ جہاں تر ادرک نہیں ملتی، کسی ملک میں آپ ہیں، آپ سونڈ لے لیں، خشک لے لیں، اور اس کا پیسٹ بنا لیں۔ آپ مچھلی کھانے کے بعد اگر پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، خصوصاً رمضان میں اگر آپ نے سحری میں مچھلی کھا لی ہے تو اس کا تھوڑی سی سونڈ کھا لیں، آپ انشاءاللہ پیاس نہیں لگے گی آپ۔ کیا بات ہے۔ تو یہ اس کی آسانیاں ہیں۔ چائے بھی بہت آسانی سے بن سکتی ہے۔ آپ کیا کریں، ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کوٹ کر ایک کپ پانی میں اچھی طرح سے ابالیں، پھر اس میں دودھ ڈال دیں، اس سے ذائقے دار چائے بن سکتی ہے۔ چائے کی پتی بھی شامل کر لیں۔ یاد رہے، سبز یعنی گرین ٹی کے اندر آپ نے ادرک والی چائے نہیں بنانی۔ بہت سارے فوائد ہیں، وقت چونکہ کم ہے، استعمال کریں، سیلیڈ کے طور پر بھی، کھانے کے اندر بھی استعمال کریں۔ آپ جب سالن بنا رہے ہیں تو اس میں اس کے ٹکڑے وغیرہ کاٹ کر اوپر چھڑک دیا کریں۔ اچھا، چھوٹا سا ٹکڑا اگر آواز بیٹھ جائے نا تو آپ رکھ لیں اپنے منہ میں دائیں طرف، اس کو چوستے رہیں۔ لوگ تو گٹکا اور چھالیاں رکھ کر چوس رہے ہوتے ہیں نا، آپ یہ نہ کریں، آپ ادرک رکھ کے چوسیں، لیکن انشاءاللہ آپ کا گلا کیسا بہترین ہے۔ ماشاءاللہ، بہت کم وقت میں بہت سارے آپ نے فوائد ارشاد فرمائے۔ اچھا، روحانی علاج جو ہے اس کا یہ ہے، 7 مرتبہ آپ نے یا عظیم پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور پیتے رہنا ہے۔ اس کو جب بھی آپ پانی پیئے نا، یا عظیموں 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ پیٹ کے امراض میں آپ کو نفع ہوگا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔